سن 84 کے اندر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب میں فرمائی تھی، اور سید صاحب تشریف لائے تھے اور جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کیا کہ اے ابو الحسن تم نے میری حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے؟ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پاکستانی افواج عالم اسلام کی افواج ہے، اس لیے یہ پیغام میں آپ کے خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں جنرل صاحب میں آج آپ کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کام سید زادے سید عاصم منیر صاحب مدثر اللہ العالی سے لیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر پاکستان کو کچھ نہ ملے نبی کی شفاعت مل جائے بہت بڑی بات۔ میرے عزیزوں یہ پاکستان 27 رمضان مبارک کو بنا، یہ اتفاقی طور پہ نہیں بنا ہے، انتخابی طور پہ بنا ہے، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین پاکستان کو وہ اعزاز عطا فرما رہے ہیں۔ کوئی گریڈ نہیں چاہیے، نبی کا عشق مل جائے، نبی کی شفاعت مل جائے، نبی کے در کی غلامی مل جائے، اس سے بڑا کیا اعزاز ہے؟ تو اپنے پاکستانی ہونے پہ شکر ادا کرو، اور یہ اعزاز اللہ کا انتخاب ہے، یہ اختیاری نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل کے اندر رکاوٹ اگر کوئی ملک ہے اس ملک کا نام صرف اور صرف پاکستان ہے، ورنہ اسرائیل اپنی واردات کرتے ہوئے اردن تک پہنچ چکا ہے، اور اردن کے بعد خلیج کا اہم ملک جزیرۃ العرب یعنی سعودیہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بات پورے عزم کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج پاکستان کا ایٹم بم عالم اسلام کا ایٹم بم ہے، اور وہ ایٹم بم جو پاکستان کی دفاع کے اندر استعمال ہو سکتا ہے وہی ایٹم بم حرمین کی دفاع میں استعمال ہوگا۔ جو شاہین پاکستان کی دفاع میں استعمال ہو سکتا ہے وہی شاہین سعودیہ اور حرمین کی حفاظت کے استعمال ہوگا۔ جو غوری پاکستان کی حفاظت کے استعمال ہوتا ہے وہی غوری حرمین کی حفاظت کے استعمال ہوگا۔ اور اسرائیلوں تم کان کھول کے سن لو، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہم نے تمہاری تاریخ پڑھی ہے، تم غدار ہو، تم بدماش ہو، تم دیوس ہو، تم خبیث ہو، تم حرام زادہ